کہ دین پر چلنے میں جو رکاوٹیں ہیں یہ رکاوٹیں کیسے دور ہوں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس پر غور کرنا پڑے گا کہ دورے نبوت میں اور دورے خلافت میں جب کوئی طاقت دین کے مقابل آئی تو اللہ رب العزت نے کن شرائط پر اور کس محنت پر اور کس طریقے پر اللہ تعالی نے مدد کی ہے۔ جب تک اجتماعی طور پر اس کو نہیں سوچا جائے گا، امت دین پر چلنے سے مایوس ہو کر دین کو چھوڑ کر دنیا اختیار کرے گی کہ دین پر تو چل نہیں سکتے، اب دنیا کا راستہ اختیار کر لینا چاہیے تاکہ کم سے کم ضروریات زندگی، معاش کے مسائل حل ہوں۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں دین کے مقابل آنے والی طاقتوں کو جو مغلوب کیا ہے وہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر کیا ہے۔ ایک فرد کے دین سے لے کر ایک جماعت، ایک مجموعے کہ دین تک کا کوئی مقابلہ، کوئی بادشاہت، کوئی حکومت، کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ ملے گی اگر غور کریں گے قرآن کی آیات پر اور غور کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت پر، تو جواب صرف یہ ملے گا کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو ان کے حق کے ساتھ ادا کرنا یہ دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو ایسا زیر کر دیتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی طاقت باقی نہیں رہتی۔ اگر غور کیا جائے گا تو یہ دو سبب ملیں گے، دعوت اور عبادت ان دونوں کا ان کے حق کے اعتبار سے جمع کرنا یہ دین پر استقامت کا اور دین پر آنے والی رکاوٹوں کے خلاف اللہ کی نصرتوں کے مددوں کے اترنے کا یہ بنیادی سبب ہے، بلکہ یہ شرط ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے والے ہیں، اور آگے فرمایا کہ ہر مشکل میں تمہارے قدموں کو جمانے والے ہیں۔ ایک شرط اللہ نے نصرت کی لگائی ہے، اور اجتماعی طور پر فرمایا ہے کہ اگر امت اجتماعی طور پر دین کی مددگار ہے تو اللہ رب العزت ان کے دین پر چلنے میں مدد کرنے والے ہیں، اور ان کے قدموں کو ان کے احکام شریعت پر، ان کے قدموں کو دین پر اللہ جمانے والے ہیں۔ اور اگر یہ دین کی نصرت چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم دین کی نصرت چھوڑ دو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے، اور وہ تمہارے جیسے نکمے نہیں ہوں گے۔ اگر غور کیا جائے صحابہ کرام کے واقعات پر تو سب سے بنیادی ذریعہ اپنے دین پر استقامت کا جو ملتا ہے وہ دعوت الی اللہ ملتا ہے، وہ دعوت الی اللہ ملے گا۔ اس لیے کہ جب تک امت اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ پر مجتمع تھی اس وقت تک اس کو اس کے دین سے کوئی طاقت ہٹانے والی نہیں تھی۔
عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روم میں کام کر رہے تھے اپنی جماعت کے ساتھ. روم کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس جماعت میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ. بادشاہ نے قید کرایا اور نصرانیت کی طرف دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے. فرمایا کہ میں اپنا دین نہیں بدلوں گا، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے دین کی طرف داعی ہوتا ہے وہ باطل کی طرف مدعو نہیں ہوا کرتا، اور جو اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیتا ہے اس کے اندر سب سے پہلا ضعف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو دوسرے ادیان کے طریقے اپنے دین کے طریقوں سے زیادہ محبوب اور پسند آنے لگتے ہیں. امت کے دین کی تبدیلی کا جو بنیادی ذریعہ ہے، بنیادی سبب ہے، وہ خود اپنے دین کی طرف دعوت نہ دینا ہے. صحابہ کرام اجتماعی طور پر اپنے دین کی دعوت پر ایسے قائم تھے کہ بڑی سے بڑی طاقت ان کو ان کے دین سے ہٹا نہیں سکتی تھی. عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف جواب دیا کہ میں اپنا دین نہیں بدل سکتا. بادشاہ نے کہا کہ آدھا ملک لے لو لیکن دین بدل دو. بادشاہ نے کہا آدھا ملک لے لو دین بدل دو. فرمایا تیرا آدھا ملک نہیں، عرب کی ساری بادشاہتیں مجھے مل جائیں اور تیری پوری بادشاہت مل جائے، میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں قتل کروں گا. فرمایا انت وذاک، جو تیرا دل چاہے وہ کر، لیکن میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا. صحابہ کرام کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے دین پر استقامت کے باوجود تمام سختیوں کے اور شدائد کے ان کے اپنے دین پر قائم ہونے کا اصل بنیادی راز کیا تھا؟ وہ بنیادی راز خود اپنے دین کی طرف دعوت دینا تھا. اس لیے کہ جب یہ حق کی دعوت سے بیٹھ جائے گا تو یقینی طور پر باطل اس کو بھی طرف دعوت دے گا. اس میں وہ لوگ جو حق کی دعوت پر قائم رہیں گے وہ بچ جائیں گے، جو حق کی دعوت پر قائم نہیں رہیں گے وہ پھسل جائیں گے. صحابہ کرام کے واقعات میں یہ چیز بہت تفصیل سے ملتی ہے. میں نے عرض کیا کہ جب یہ اپنے دین کی دعوت سے بیٹھ جائے گا تو باطل اس کو اپنے دین کی طرف دعوت دینے کی جرأت کرے گا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں شریک ہوئے لیکن تبوک نہ جا سکے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین نے اپنے اعذار پیش کیے، سب کے اعذار کو قبول کر لیا گیا. انہوں نے سچ بولا آ کر کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، میرے پاس کوئی عذر نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے سے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. سچ بول دیا آ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تمام صحابہ سب کے سب ناراض ہو گئے اس بات پر کہ تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلے. میں عرض کر رہا تھا کہ اس درمیان میں غسان بادشاہ نے انہیں اپنی طرف آنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ معاملہ جفا کا کیا ہے، تم اپنا دین چھوڑ کر ہمارے پاس آ جاؤ. غسان بادشاہ نے اپنے دین کی دعوت دینے کا ارادہ صرف اس لیے کیا کہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ ایک موقع پر اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ کر خروج کے تقاضے سے
اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایک مرتبہ بیٹھ گیا ہے، یہ موقع ہے اسے اپنی طرف دعوت دینے کا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود سارے مدینہ منورہ کے خلاف ہونے اور ناراض ہونے کے یہ نہ دیکھا کہ اس ذلت کے موقع پر جب مدینہ منورہ میں کوئی سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں ہے، سب کے چہرے مجھ سے پھرے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرتے تھے، آپ کے ہونٹ جواب میں ہلتے تھے یا نہیں؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو غور سے دیکھتے تھے، آیا آپ نے میرے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ اتنی سخت ناراضگی قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتلانے کے لیے تھا کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، دعوت الی اللہ کے مقصد کے لیے اس میں کمی کا آنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ 50 راتیں معمولی نہیں ہیں، توبہ کے نزول میں تاخیر ہوئی، 50 راتیں معمولی مدت نہیں ہے، سارا مدینہ منورہ ایک طرف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عام سے عام آدمی تک سب ناراض۔ کیوں؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کیا گناہ ہوا؟ کیا جرم ہو گیا؟ سارے مواقع پر شریک ہوئے، صرف ایک موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، کوئی عذر نہیں تھا۔ خود فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ 2 سواری میرے پاس تھی، لیکن میرا نکلنا ٹلتا گیا یہاں تک کہ آپ واپس آ گئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ غسان بادشاہ اس انتظار میں تھا کہ ان کا کوئی ایک فرد، ان کی جماعت کا، مسلمانوں کی اجتماعیت میں سے کوئی ایک فرد دعوت الی اللہ کی محنت سے بیٹھے اور میں اسے اپنی طرف بلاؤں۔ لیکن صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کا استخلاص اور ان کا اخلاص اور ان کا باوجود تمام ناگواریوں کے اور ناراضگیوں کے اپنے کام پر جمع رہنا، اس سب کا جواب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ دیا بادشاہ کو کہ ریشم کے کپڑے میں لپٹے ہوئے خط کو تنور میں جلا کر ہمیشہ کے لیے بتلایا کہ تم باطل کی دعوت، اہل حق کو باطل کی طرف دینا، یہ خط اس قابل نہیں کہ اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کے خط کی تحقیر کے لیے، اس کی دعوت کی تذلیل کے لیے، آئندہ اس کو باطل کی طرف دعوت دینے سے مایوس کرنے کے لیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خط کو تنور میں جلایا اور جلا کر یہ فرمایا کہ ایک مصیبت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں، کہ دوسری مصیبت آ گئی کہ غسان بادشاہ کہتا ہے ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں نے مثالیں دی ہیں 2، ایک عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ انہیں خروج کے زمانے میں بادشاہ نے دعوت دی، ان کو خروج چھوڑنے کے زمانے میں بادشاہ نے دعوت دی، دونوں کا جواب ایسا مایوس کن جواب ہے، دونوں کا جواب ایسا مایوس کرنے والا جواب ہے کہ روم کے بادشاہ نے تو مایوس ہو کر یہ کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو۔ خیال ہوا کہ ایک کافر کے سر کا بوسہ ایک مومن دے، یہ کیسے ممکن ہے؟
کیونکہ جو اپنے دین پر قائم رہتے ہیں اور اپنے دین کے مددگار رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے سامنے بڑی بڑی